میری بہنوں اگر ہم نے آج ہماری زندگیوں پر اگر غور کریں گے نا تو ہم کو آج کیا ملتا ہے ہماری زندگیوں سے. بچپن کی زندگی ہماری کھیلنے میں گزر جاتی, 10 سال تک کی زندگی کھیلنے میں گزر گئی. جوانی نوجوانی کی زندگی میں آئے 23 سال تک ہماری عیش و عشرت میں یہ وہ چیزوں میں گزر جاتی, معلوم کرنے میں گزر جاتی. 40 سال کی عمر کو آئے تو کمانے میں یا شادی میں یا بچوں میں وہ زندگی گزر جاتی. جب 50 سال کراس ہوتے ہیں, جب موت کے ہم قریب آتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ رہی ہے, تب یاد آتا ہے مجھے اور آپ کو اللہ, ہے نا. غور کرو کہ یہ ہماری زندگی نہیں بن گئی. آج اللہ نے مجھے پیدا کیا, یہ دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئی, یہ دنیا سے میں اپنی مرضی سے نہیں جاؤں گی, لیکن آج ہماری جو ہم نے زندگی جو بنا لی نا, ہم نے ہماری مرضی سے گزارنا بنا لیا. میری بہنوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ, ایک وہ عورت جو اللہ کو نہ مانتی ہے نہ جانتی ہے, نہ رسول اللہ کو جانتی ہے نہ مانتی ہے, نہ اسلام کو جانتی ہے نہ مانتی ہے, اس کی اور ہماری زندگی میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی کھا رہی ہے میری اور آپ کی طرح, وہ بھی جی رہی ہے میری اور آپ کی طرح, وہ بھی سو رہی ہے میری اور آپ کی طرح, تو پھر میرے اور آپ میں فرق کیا ہے میری بہنوں؟ وہ فرق بتاتا ہے یہ قرآن. کون بتاتا بولو, کون بتاتا ماں؟ یہ قرآن بتاتا مجھے اور آپ کو فرق. کون ہے میں ایک عام عورت نہیں ہوں, میں ایک عام لڑکی نہیں ہوں, میں ایک مسلمان لڑکی ہوں, میں ایک مسلمان عورت ہوں. یہ فرق بتاتا ہے یہ قرآن, یہ قرآن بتاتا. میری بہنوں اللہ کے لیے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بندہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے کل قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, کھڑے ہو کر کہے گا اے اللہ یہ وہی تیری بندی تھی جس نے قرآن کو اپنے گھر میں جدانوں میں لپیٹ کر سجا کر رکھا تو تھا, لیکن اللہ کبھی اس نے میرا حق ادا نہیں کیا. اللہ اس کو بھیجے جانے کا میرا جو مقصد تھا اللہ کبھی اس مقصد کی طرف گئی نہیں. اللہ میری بہنوں وہ قیامت کے دن کو یاد کیجئے, وہاں اس دن کسی کی نہیں چلے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غصے میں ہوں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جلال میں ہوں گے, اللہ وہاں کسی کی نہیں سنیں گے. اس وقت قرآن آ کر اگر اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, قرآن ہمارے خلاف اگر اللہ کو کہے اللہ یہ تیری بندی تھی جس نے مجھے دنیا میں چھوڑ دیا تھا, اس کو جہنم میں اٹھا کے ڈال اللہ, تو میری بہنوں مجھے بتاؤ کیا ہم بچ پائیں گے؟ بچ پائیں گے؟ میرے اور آپ کے نبی سے میں بہت محبت کرتے ہیں نا, ہم کرتے نہیں کرتے نا. قرآن کی آیت ہے میری بہنوں, قرآن کی آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ یہ میری قوم کی لوگ ہیں, اے اللہ یہ میری وہ امت ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. میرے نبی میرے اور آپ کے خلاف اللہ کے سامنے شکایت کریں گے, شکایت. اللہ یہ میری قوم ہے اللہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد صرف کھالے پیلے اور جیلے بنا لیا تھا, اس کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اللہ وہ مقصد تو بھول گئی. اللہ سوچو تھوڑی دیر کے لیے, میرے اور آپ کے نبی اگر میرے اور آپ کے خلاف گواہی دے دے کیا بنے گا میری بہنوں پھر میرا اور آپ کا؟ کیسے بچائیں گے پھر میں اور آپ اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے؟ کیسے پھر ہم وہ سپنا پورا کریں گے جنت میں جانے کا, اللہ کا دیدار کرنے کا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے. میری بہنوں سمجھ جاؤ, سمجھ جاؤ, سن لو, اچھی طریقے سے دماغوں میں بٹھا لو اس سے پہلے کہ میرا اور آپ کا وقت ختم ہو جائے. سن لو اس سے پہلے کہ میرے اور آپ کے سننے کی آنکھوں کی صلاحیت ختم ہو جائے. سمجھ جاؤ اس سے پہلے کہ یہ دماغ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی طاقت چھین لے. میں اور آپ جانتے ہیں نا ایک ایسی چیز, ایک ایسی حقیقت جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے اپنے مقصد کی طرف دوڑو اور یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت, تم سب کو موت آنے والی ہے. موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی ہے جو یہ بولے کہ نہیں ان کو موت نہیں آئے گی؟ بولو میری بہنوں, نہیں نا, ہر ایک کو موت آئے گی. بچہ ہے اس کو بھی ہم نے مرتے ہوئے دیکھا, جوان ہے اس کو بھی موت آئے گی, بزرگ ہے اس کو بھی موت آئے گی, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, بڑا سا بڑا لیڈر ہے, بڑا سا بڑا بادشاہ ہے, ہر ایک کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا. اس دنیا میں ہم آ گئے تو اس کا مطلب مجھے اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے, مرنا ہے. میری بہنوں سوچو تھوڑی دیر کے لیے, مجھے اور آپ کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا کیا وہ مقصد میں نے مکمل کر لیا؟ کیونکہ میری اور آپ کی موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. کسی بھی لمحے میرا فرشتہ مجھے اور آپ کو, مجھ کو اور آپ کو آ کر ہماری روحوں کو قبض کر سکتا ہے, کبھی بھی کر سکتا ہے.
اللہ نے یہ موت کو یاد دلانے کے لیے 2 سال خاص طور پر میرے اور آپ کے لیے خاص کر دیے میری بہنوں. موت کو ہم نے جتنا قریب اپنے آنکھوں سے 2020 اور 21 میں دیکھا اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے نا. دیکھا نا ہمارے اپنے لوگوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے گھر کے لوگوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے دم توڑتا ہوا ہم نے دیکھا ہے نا. غور کرو میری بہنوں, 2020 اللہ اکبر حد سے زیادہ لوگوں کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا. 2021 اس میں بھی ہم لوگوں کو مرتے ہوئے آج بھی دیکھ رہے ہیں میری بہنوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو مجھ کو اور آپ کو بھی ان کے ساتھ لیتے ہوئے قبر میں دفن کر دیتا, لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو موت نہیں تھی. اللہ نے مجھ کو اور آپ کو زندہ رکھا. چاہتا تو اللہ کرونا وائرس میں مجھے اور آپ کو بھی مار سکتا تھا, اللہ تعالیٰ مار سکتا تھا نا, لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی نا. کیوں دی میری بہنوں؟ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی. میری بہنوں اللہ کے لیے اس دنیا کو ترجیح نہ دو, اپنی آخرت کو داؤ پہ مت لگاؤ. اپنے آپ کو دیکھو, اپنے آپ کو چیک کرو, میں اس دنیا میں بھیجی گئی, مجھے اور آپ کو کچھ کرنا ہے, اس زندگی کے مقصد کو پورا کرنا ہے. جب موت آ جائے گی نا میری بہنوں, پھر اپنے بھی اپنوں کا ساتھ چھوڑ دیں گے میرا اور آپ کا ساتھ. سوچو تھوڑی دیر کے لیے, میرا موت کا فرشتہ میرے پاس آ گیا, آپ کے موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ گیا, کیا ہم کو 1 سیکنڈ کی مہلت دے گا؟ کیا وہ بولے گا اماں تو کھانا نہیں کھائی کھانا کھا لے, اماں تو پانی نہیں پی تو پانی پی لے, تیرا ضروری کام تھا ذرا وہ ضروری کام کر کے آ جا؟ بولے گی اماں موت کا فرشتہ بولے گا؟ نہیں بولے گا. 1 سیکنڈ کا بھی مجھے اور آپ کو مہلت نہیں دی جائے گی. 1 گھونٹ پانی بھی میرے اور آپ کے اندر جسم میں نہیں جائے گا جب موت کا فرشتہ میرے اور آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے گا. میری بہنوں سوچو تھوڑی دیر کے لیے, یہ وہ محبت کے رشتے جس کے لیے آج ہم اللہ کو کمپرومائز کر لیتے ہیں, اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں, اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں, وہی رشتے مجھے اور آپ کو جیسے ہی میری اور آپ کی موت آ گئی سب سے پہلے اس دنیا سے مجھے اور آپ کو رخصت کرنے والے, قبر میں دفن کرنے والے میرے اور آپ کے اپنے ہوں گے. خبر میں نہ میں آپ کی آؤں گی نہ آپ میری خبر میں آئیں گے. ہم سب جانتے ہیں محبت کا اعلیٰ معیار ماں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بنایا. مجھے بتاؤ اگر اولاد کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ ماں اس بات کی دلیل دے سکتی ہے, کیا وہ ماں اپنی زبان سے یہ الفاظ بول سکتی ہے کہ یہ میرا لخت جگر تھا, یہ میری دل کی شہزادی تھی, یہ آج اس دنیا سے چلی گئی, مجھے بھی اس کے ساتھ خبر میں رہنا ہے؟ کیا کسی ماں نے آج تک ایسا کہا؟ نہیں کہے گی. وہ ماں بھی میرے اور آپ کے ساتھ خبر میں نہیں آئے گی. کیا شوہر اس دنیا کی جو محبت کرنے والا ہے کیا وہ یہ بولے گا میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا, میں خبر میں میری بیوی کے ساتھ رہوں گا؟ مجھے بتاؤ کیا آج تک کسی نے ایسا کہا؟ ماں باپ کا انتقال ہو گیا, اولاد یقیناً ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. کیا اولاد یہ بات کہے گی, کیا اس بات کی گواہی دے گی میرے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے, میں میرے ماں باپ کے ساتھ خبر میں جاؤں گا یا جاؤں گی؟ نہیں نا میری بہنوں, کوئی میرے اور آپ کے ساتھ آنے والے نہیں ہیں. مجھے اور آپ کو اکیلے تنہا اپنی خبر میں اپنا سفر طے کرنا ہے. سوچو تھوڑی دیر کے لیے, موت آ گئی, میری اور آپ کی روحوں کو قبض کر لیا گیا, ہم کو کفن پہنا دیا گیا, قبر کے گڑھے میں لے کے جا کے ڈال دیا گیا. میں اور آپ قبر میں کیسے رہیں گے؟ دنیا میں مجھے اور آپ کو گرمی ہوتی ہے تو ہم پنکھا چلا لیتے ہیں, فین لگا لیتے ہیں, اے سی ڈال لیتے ہیں, کولر لگا لیتے ہیں. میری بہنوں خبر میں ہم کون سی اے سی لگائیں گے؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے. دنیا میں اگر اندھیرا ہو جائے, رات میں اگر لائٹ چلی جائے, ہم کو ڈر لگتا ہے, کسی طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لائٹ کو جلا لیں, روشنی کو ہم چالو کر دیں تاکہ ہمارے جسم کی, ہمارے دل کی جو دھڑکن ہے ہم اس کو قابو کر لیں. میری بہنوں سوچو تھوڑی دیر کے لیے, وہاں خبر میں میرے اور آپ کے لیے کون سی لائٹ ہوگی؟ دنیا میں ٹائم پاس نہیں ہوتا, دنیا میں اگر دل نہیں لگتا تو ہم فون کو لے کے بیٹھ جاتے, رشتہ داروں کے پاس چلے جاتے, رشتہ داروں کو اپنے پاس بلا لیتے. میری بہنوں سوچو تھوڑی دیر کے لیے, میں اور آپ خبر میں اکیلے تنہا ہوں گے, کون سا دوست میرے اور آپ کے پاس آئے گا؟ میرے اور آپ کا ٹائم پاس کرنے کے لیے کون آئے گا میرے اور آپ کے پاس؟ دنیا میں ہم سوتے ہیں, نیند لگتی ہے, بغیر تکیہ اور بغیر بستر کے مجھے اور آپ کو نیند نہیں آتی. میری بہنوں سوچو تھوڑی دیر کے لیے, اللہ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے غور کرو, وہاں پر کون سا بستر ہوگا, وہاں پر کون سا تکیہ ہوگا جو مجھے اور آپ کو سکون عطا کرے گا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے. مجھے اور آپ کو جب دفن کر دیا جائے گا نا میری بہنوں, مجھے اور آپ سے وہ سوالات کیے جائیں گے جس سوالات کے بارے میں دنیا میں ہم کہتے ہیں نا ہم مانتے تھے, اللہ کو ہم مانتے تھے. یہ سوال نہیں ہوگا کیا تو اللہ کو مانتی تھی یا نہیں مانتی, یہ خبر میں سوال نہیں ہوگا.
کیا ہوگا؟ من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے، کیا تو تیرے رب کو جانتی ہے یا نہیں جانتی؟ ہم دنیا میں مان لینے سے ہم خبر کے سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں گے، نہیں دے پائیں گے۔ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، ہم اللہ کے بارے میں کتنا جانتی ہے؟ موت کا فرشتہ اب تو میرے اور آپ کے پاس کبھی بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی مجھے اور آپ کو اس دنیا سے دنیا کے لوگ رخصت کر سکتے ہیں، ہے نا؟ من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ فرشتے مجھ سے اور آپ سے، ہر انسان سے سوال کریں گے، میں اور آپ کیا جانتی ہے اپنے رب کے بارے میں؟ کیسے جواب دیں گے ہم فرشتوں کو؟ ربی اللہ کب بولیں گے ہم؟ کیا صرف مان لینے سے ہم ربی اللہ جواب دے پائیں گے؟ دنیا میں رٹا مار لینے سے کیا ہم جواب دے پائیں گے؟ نہیں میری بہنوں، نہیں دے پائیں گے۔ من نبیو کا، بتا تیرا نبی کون ہے؟ سوال کیا جا رہا، یہ نہیں پوچھا جا رہا کیا تو تیرے نبی کو مانتی تھی یا نہیں مانتی تھی، سوری یہ نہیں بولا جا رہا، بتا تیرا نبی کون ہے، بتا۔ میری بہنوں مجھے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، میں اور آپ اپنے نبی کو کیا جانتی ہیں، کتنا جانتی ہیں؟ اس دنیا میں آئے میرے اور آپ کے نبی، میرے اور آپ کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، اپنی رسالت کے مقصد کو اس دنیا میں پورا کیا۔ کیا جانتی ہے اللہ کے نبی کے بارے میں؟ ما دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ کیا دین الاسلام اس دنیا میں رٹا مار لینے سے کیا ہم وہاں پر جواب دے پائیں گے؟ فرشتے کیا یہ سوال کر رہے کہ دین کو مانتی تھی یا نہیں مانتی تھی؟ یہ سوال کر رہے؟ نہیں، کیا سوال کر رہے بولو؟ بتا تیرا دین کیا ہے، بتا۔ میری بہنوں جس چیز کے بارے میں ہم نہیں جانتے کیا اس کے بارے میں ہم کچھ بتا پائیں گے؟ زور سے جواب دیجئے، بتا پائیں گے؟ نہیں بتا پائیں گے۔ میری بہنوں اللہ کے لیے غور کرو، اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے غور کرو۔ اگر میں اور آپ جواب نہیں دے پائیں گے تو میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ جواب دے دیں گے تو پھر میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ جواب دے دیں گے تو بڑی آسانیاں ہوں گی۔ خبر میرے اور آپ کی آخرت کی پہلی منزل ہم جانتے ہیں، ہے نا؟ ہم نے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، ان کے لیے دعائیں بھی کی، کیا کبھی خود کے لیے بھی یہ دعائیں کی؟ مرنے والے مرحوموں کے لیے تو یقیناً ہم دعا کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن کیا ہم نے اپنے لیے بھی دعا کی؟ اللہ میں جب اس دنیا سے چلی جاؤں، جب میں خبریں پہنچا دی جاؤں تو اللہ یہ سوالات جب کیے جائیں گے، اللہ تو مجھے اس وقت اتنی استقامت دے دے، اتنی طاقت دے دے، میری زبان کو اتنی طاقت دے دے کہ اللہ میں ان سوالوں کا جواب دے پاؤں۔ کیا کبھی ہم نے اللہ سے یہ دعا کی؟ ہاں، ہم رزق کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ نے منع نہیں کیا، کر سکتے ہیں، لیکن ہر وقت ہمیشہ صرف اور صرف یہ دعا کرنا۔ اولاد کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میری بہنوں مجھے بتاؤ کہ ہماری دعاؤں کا تمام تر حصہ صرف اس دنیا کے لیے نہیں ہوتا، آخرت کے لیے ہم کتنی دعا کرتے ہیں؟ کیا کبھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد مجھے اور آپ کو ادا کرنے والا بنا دے؟ کبھی بولا ہم نے؟ اللہ یہ قرآن مجھے اور آپ کو تو نے عطا کیا، اس قرآن کو سمجھنے والی بنا دے، اس قرآن کا حق ادا کرنے والی بنا دے، تو نے مجھے مسلمان بنایا، مسلمان ہونے کا حق تو اللہ مجھے ادا کرنے والی بنا دے۔ نہیں میری بہنوں، بہت کم، اگر کسی نے بولا بھی ہے تو یہ بہت کم الفاظ اللہ کی وہ بندیا جس نے واقعی اللہ کو جان لیا اس نے اللہ بولا ہوگا۔ خبر میری اور آپ کی زندگی کی پہلی منزل ہے، فرسٹ منزل ہے، پہلا اسٹیپ ہے، جو یہاں پر کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے صحابی، اشرا مبشرہ، خلیفہ، اللہ نے ان کو دنیا میں 7 سے زیادہ مرتبہ کہہ دیا کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے؟ خبر کے پاس سے جاتے ہیں، خبر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، زار و خطار رونے لگتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو گرتے چلے جاتے یہاں تک کہ ان کی پوری داڑھی تر ہو جاتی، داڑھی تر ہو کے بھی نیچے آنسو گرتے ہیں۔ دیکھنے والا ان سے سوال کرتا ہے کہ اے عثمان، آپ کو دو جنت کی بشارت دے دی گئی، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے فلاں بن فلاں، سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ قبر پہلی منزل ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہے، یہ پہلا قدم ہے، جو یہاں پر پاس ہو گیا وہ آگے بھی پاس ہو جائے گا، جو یہاں فیل ہو گیا وہ آگے بھی فیل ہو جائے گا۔ کیا ہم نے کبھی ہمارے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ صبح اور شام میں کتنی مرتبہ مجھے اور آپ کو میری اور آپ کی خبر یاد آتی ہے اپنے آپ سے سوال کرنا۔ جوابات کی تیاری کر لیے، خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کر لی، ان خبر کے سوالوں کے جوابات کی تیاری کر لی۔ جو تیاری کر لیں گے، جو جان جائیں گے، صرف مانیں گے نہیں بلکہ جانیں گے ان کا رب کون ہے، صرف مانیں گے نہیں اللہ کے نبی کون ہے، جانیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، صرف قرآن کو مانیں گے نہیں جانیں گے اس قرآن میں کیا ہے، وہ لوگ تو آسانی سے جواب دے دیں گے ربی اللہ، محمد رسول اللہ، دین الاسلام۔
وہ تو آسانی سے بول دیں گے. ان کے لیے تو بڑی آسانیاں ہوں گی. خبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی گئی, زبردست جنت کا لباس پہنا دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اے اللہ کی بندی چل سو جا, اب سکون سے سو جا, اب تیرے لیے کوئی مصیبت نہیں, اب تیرے لیے کوئی محنت نہیں, اب تجھے کچھ نہیں کرنا, بس تجھے ایک آرام کی زندگی ہے, اب اس زندگی کو جی لے, سوتے رہیں. وہ عورت, وہ آدمی, وہ انسان جس نے اس دنیا میں وہاں کی تیاری کر کے گئی, اور جو تیاری نہیں کرے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ کیا بولے گا وہ؟ ہاں حال حاضری, ہائے ہائے میں تو جانتی ہی نہیں ہے, میں نے تو اللہ کو مانا تھا لیکن کبھی جانا نہیں, اللہ کے نبی کو مانا تھا, کلمہ تو پڑھا تھا لیکن کبھی جانا نہیں اللہ کے نبی کون ہے. دین مانتی تھی, میں مسلمان عورت ہے لیکن مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے. پھر ان کا حال تو بڑا برا ہوگا میری بہنوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ہزاروں ایسے حدیث پڑے ہوئے ہیں جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب بندہ جواب نہیں دے گا تو کیا حال ہوگا؟ جہنم کی کھڑکی اس کے خبر میں کھول دی جائے گی, آگ کا لباس اس کو پہنا دیا جائے گا, اور اس کے اوپر ایک اندھے اور بہرے فرشتے کو مسلط کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اندھا اور بہرا یعنی ہم چیخو, چلاؤ, پکارو, کچھ بھی کر لو, اب وہ فرشتہ اپنی ڈیوٹی سے نہیں رکنے والا. سوچو, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہزاروں بار اللہ نہ کرے, ہم سب کی اللہ حفاظت کرے, اگر وہ فرشتہ ہم پر مسلط کر دیا جائے تو پھر میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ سوچو, ہے نا. یہ آخرت کی زندگی مجھے اور آپ کے اپنے مقصد کی طرف لے جاتی ہے. یاد رکھو, میری اور آپ کی دنیا کی زندگی کا مقصد ہے جس جنت سے میں اور آپ نکالے گئے اس جنت کو حاصل کرنا, اللہ کی عبادت کرتے ہوئے وہ جنت کو حاصل کرنا جو جنت میرے اور آپ کے لیے بنائی گئی. یہ میری اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہے. بولو, ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کہاں داخل ہونا؟ کہاں کہاں؟ اپنے گھر کی بلڈنگ میں. کہاں پر اماں؟ جنت میں, وہ جنت کا محل میں انشاءاللہ, وہاں داخل ہونا ہے مجھے اور آپ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آیت کو لکھو. یہ آیت ایک ایسی آیت ہے میری بہنوں جو آپ کے دلوں کو اگر واقعی اگر ہدایت کی نیت سے ہم نے یہاں بیٹھا ہے تو اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے گا, ہمارے اصل مقصد کی طرف اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دوڑا دے گا. کیا ہے وہ آیت؟ کل نفس ذائقۃ الموت, یاد رکھو تم کو مرنا ہے. انما توفون اجورکم یوم القیامہ, یاد رکھو اے لوگوں, یاد رکھو اس دنیا میں تم جو کچھ کرو گے تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کا بدلہ دیا جائے گا, ذرہ برابر گناہ کرو گے اس کا بدلہ دیا جائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار, تمہاری کامیابی بتائی جا رہی, تمہارا اصل مقصد بتا دیا جا رہا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ, تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ جہنم سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جنت میں داخل ہو جانا. بولو, میرا زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اب جہنم سے بچتے ہوئے کہاں چلے جانا؟ جہنم سے بچنا ہے مجھے اور آپ کو, اس کے بعد جنت کی تیاری کرنا ہے. نہیں جی ہم کلمہ پڑھ لیے, ہم جنت میں نہیں تو اور کون جاتے؟ جاتے اماں, جاتے نہیں جاتے. تیاری کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو, تب میں اور آپ جنت میں داخل ہوں گے. میری بہنوں, اللہ کے لیے یہاں پر غور کر لو. میرا اور آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کو یاد رکھو. جب تک ہم ہماری زندگی کا مقصد یاد نہیں رکھیں گے نا, میں اور آپ اس دنیا میں پھر وہی ایک وہ عورت جو اللہ کو نہ مانتی ہے نہ جانتی ہے, اسی وہ عورت کی طرح پھر ہماری پوری زندگی ہم گزار دیں گے. وہ بھی کھا رہی, ہم بھی کھائیں گے, وہ بھی پی رہے, ہم بھی پئیں گے, ہماری بھی شادی ہو رہی, وہ بھی شادیاں کر رہے, ان کے بھی بچے ہو رہے, ہمارے بھی بچے ہو رہے, پھر ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو بولو اب پورے ایک آواز میں بولو, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بولو, جہنم سے بچنا اور کہاں چلے جانا. بولو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زور سے بولنا, اور زور سے بولنا, اور زور سے بولنا. تبصرة عن كل ضلال